سورہ نساء آیت نمبر 20 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 159 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم تبدیل کرنا چاہو ایک عورت کی جگہ، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیر بھر کے سونا دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اس کو کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم آپس میں بے حجابانہ طور پر مل چکے ہو، تمہارے میں سے بعض دوسرے بعض تک پہنچ چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے ایک مضبوط اور بڑا عہد لے چکی ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں عورتوں کے حقوق سے متعلق گفتگو چل رہی کہ نمبر 1، عورتوں کے تم زبردستی جبراً مالک نہ بن جاؤ، اور جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے ان سے لینے کے لیے ہیلے بہانے مت کرو، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، حسن سلوک کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تمہیں ان میں سے کوئی تمہیں خصلت ناپسند ہو، کوئی چیز ناپسند ہو، تو ممکن ہے کہ ایک چیز جس کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ خیر کثیر رکھ دیا ہو، بہت زیادہ خیر رکھ دی ہو۔ جی محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے کسی خصلت کی وجہ سے اس سے بغض نہ رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں وہ خصلت ناپسند ہو تو کوئی اور اس کے اندر کوئی ایسی خصلت عادت ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی، ٹھیک۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے بہترین ہے، اور فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ کیا ہے بہترین ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے، محبت کا سلوک کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اہل اسلام کو، مومنین کو، مسلمانوں کو بھی اسی چیز کی ترغیب دی ہے۔ آج کی اس زیردست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، کہ اگر تمہیں بیوی کو تبدیل کرنا پڑ جائے۔ محترم سامعین کرام، یہ بیوی کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیوی سے تمہارا نباہ نہیں ہو سکا، اب شریعت نے ایک اور آپشن دے رکھا ہے کہ تم طلاق دے کر خلاصی کر لو، بجائے اس کے کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے زندگی گزارو، تو تم آپس میں اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے ایک طلاق کا کیا ہے آپشن رکھا ہے، اور اس کے سارے مسائل آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ میں بھی، اور کیا کہتے ہیں آگے سورہ طلاق میں اور دیگر صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جتنی بھی مباح اور حلال چیزیں ہیں، ان سب میں مبغوث ترین جو چیز ہے وہ طلاق دینا ہے۔ اس لیے بلا وجہ طلاق دینا یہ کوئی شریعت کے اندر کوئی پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑی میجر پرابلم ہو جائے کہ اب بالکل گزارا نہیں ہو سکتا، تو شریعت نے ایسا نہیں کہ جیسا ہندوازم ہے، عیسائیت ہے، کہ اس میں جناب ایک ہی کے ساتھ تم گزارا کرتے رہو، چاہے تمہیں پسند ہے نہیں پسند، اسی کے ساتھ ہی گھٹ گھٹ کر زندگی گزارو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آپشن بھی کیا ہے رکھا ہے۔ خیر، یہ اس کے مسائل اپنی اپنی جگہ پر بیان ہو چکے ہیں۔ اب فرمایا کہ اگر بیوی کی وجہ سے تمہاری ناچاکی ہو گئی، کچھ ہو گیا، اور تم اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہو اور اس کی جگہ دوسری کسی عورت کو اپنانا چاہ رہے ہو، تو اب اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تمہاری جو پہلی بیوی ہے اس کو تم نے ڈھیروں مال دے دیا ہے، ڈھیروں مال دے دیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القنطار کا لفظ ایک تو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کے اندر بھی کیا ہے آیا ہے، دوسرے رکوع کے اندر آیا ہے کہ وہاں پر بھی قنطار المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ انسان کو مال بہت ڈھیروں مال چاہیے سونے اور چاندی کے، جس کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے، اس ضمن میں تذکرہ کیا ہے۔ اور یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ ڈھیروں مال سے مراد، بعض اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کسی کے پاس 10,000 درہم یا 10,000 دینار ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ مال تصور کیا جاتا تھا۔ بہرحال کہ کسی نے اگر بیوی کو بہت زیادہ مال بطور مہر کے دیا ہو، یا ویسے ہدیہ عطیہ کوئی اس کو دیا ہو، یا ساتھ ساتھ اس کو دیتے رہیں اور اس کے پاس کافی مال ہو گیا ہو، اور اب تمہارا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکا اور تم اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہو، تو فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب وہ جو تم نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہے اس کی بے شک ویلیو اور اس کی کوانٹیٹی بہت ہی کیوں نہ زیادہ ہو، تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو، کوئی رتی برابر بھی چیز اس میں سے نہ لو، بس تم نے دے دیا، اب وہ اسی کا ہو گیا، نکاح ہو چکا ہے، نکاح کا مہر رکھا گیا، تم اس سے صحبت کر چکے ہو، اب یہ اسی کا، اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ محترم سامعین کرام، شریعت نے مہر کی جو لمٹ مقرر کی ہے، حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے کم کتنا حق مہر ہے۔ بعض فقہاء کرام رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہو یا تھوڑا بہت ہو، کھجوریں ہوں تھوڑی سی، اس کے پر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ 10 درہم آج کل کے موجودہ جو پیمانہ ہے تولوں چاندی کے اعتبار سے تقریباً کوئی 2.5 تولہ چاندی سے کچھ اوپر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی قیمت آج کل کے حساب سے اگر پر تولہ دیکھا جائے اور اس کو کیلکولیشن کر لی جائے تو تقریباً 25-30 ہزار روپے کے راؤنڈ اباؤٹ اس کا کوئی فگر بن جاتا ہے، اس کا اتنا فگر بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے کم میں کیا ہے مہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے عرف کے اندر 32.5 روپے، پتہ نہیں کہاں سے 32.5 روپے مشہور ہے کہ شرعی حق مہر ہے، مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے میں جب وہ چاندی کے سکے اور یہ چلا کرتے تھے، اس وقت
چونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا، اپنی بنات کا جو مہر رکھا ہے وہ 500 درہم ہے، سوائے کوئی ایک آدھ بیوی کے، جیسے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور کا، ان کا 4000 حق مہر تھا، اور یہ 4000 حق درہم جو ہے یہ وقت کے بادشاہ نجاشی نے دیا تھا اپنی طرف سے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ازواج کے دیگر ازواج کا جو، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تقریباً اتنا تھا، اس کے علاوہ باقی تمام بیٹیوں کا اور اپنی ازواج کا تقریباً راؤنڈ اباؤٹ جو فگر تھا وہ 500 درہم تھا، 500 درہم۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں 32.5 روپے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ جو روپے وغیرہ چلتے تھے چاندی کے، اس کے وہ 132.5 یعنی 132 روپے وہ بنتے تھے۔ اب وہ لوگوں نے جناب اللہ اوپر 100 کا تو ہنسا ویسے ہی حذف کر دیا، اور پیچھے 32.5 روپے کیا ہے رہ گئے، اور 32.5 روپے کو کیا لے لی۔ فرمایا کہ یہ حق مہر وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کل کوئی 32.5 روپے رکھے، تو یہ وہ حق مہر نہیں ہے، کم سے کم اتنی اس کی کیا ہے لمٹ ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی لمٹ کوئی قرآن مجید نے یا شریعت نے مقرر نہیں کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت کے نظر میں کوئی بہت زیادہ اتنا مہر رکھ لینا کہ اس کی ادائیگی کیا ہے مشکل ہو، شریعت کے اندر کوئی مستحسن نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت زیادہ مہر نہ مقرر کیا کرو، کیونکہ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا کوئی اچھی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور بنات کا مہر بہت زیادہ رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا، کہا کہ مہلاً یا عمر، رک جاؤ اے عمر، تمہاری بات مانوں یا کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہوگی، میں کہاں ہوں؟ تو کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ تمہیں اگر وہ ڈھیر مل جائے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ڈھیروں مال دلوانا چاہیں اور تم جناب اللہ کہو کہ اتنا نہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب امت کے اندر ایسے افراد ہوں گے، بوڑھیاں ہوں گی جن کو یہ مسائل ازبر ہوں گے، تو امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گی۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی کہ اس طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ شریعت کے اندر اتنا مہر مقرر کر دینا، مال مقرر کر دینا کہ بعد میں انسان اس کو پے ہی نہ کرے۔ مجھے کئی دفعہ اتفاق جب ہوتا ہے نکاح پڑھانے کا، تو ایک مرتبہ ایک صاحب جناب باہر کے تھے، باہر کے پتہ نہیں کہاں، یہ ناروے ڈنمارک اس سائڈ کی طرف سے کوئی تھے، وہاں پر رہتے تھے، ادھر آئے نکاح کیا۔ اب نکاح کے اندر کیا ہوا جناب، 30 لاکھ روپے حق مہر مقرر کیا، 30 لاکھ روپے۔ اب جب نکاح شکاح پڑھ لیا، اب وہ مجھے کہنے لگا، وہ دھولا میاں کہنے لگے کہ یہ جو 30 لاکھ روپے مقرر کیا ہے یہ مجھے پے بھی کرنا ہوگا، دینا بھی ہوگا۔ تو میں نے کہا بھئی لکھوایا کس لیے؟ دینے ہی کے لیے تو کیا، اور کیا؟ نہیں وہ ہوتا یہ ہے نا کہ وہ ان کیس کوئی مسئلہ ہو تو پھر دیتے ہیں ورنہ نہیں۔ میں نے کہا یہ ان کیس تو وہ آخری ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، یہ زندگی کے اندر پہلے دو، زندگی کے اندر کیا ہے آپ نے اس کو عطا کرنا ہے، آپ نے نکاح ہی اسی کے عوض میں کیا ہے اور اس کو آپ دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کہ اتنا حق مہر رکھنا کہ بعد میں جناب ہیلے بہانے سے اس کو چھڑوانا پڑے، نہ دینا پڑے، یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ حق مہر آپ کے ذمہ میں قرض ہے، جیسا کہ ہم وصیت کے باب کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کے آگئے کہ اگر آپ نے کوئی ترکہ چھوڑا، بیوی کا حق مہر آپ نے ادا نہیں کیا، تو وہ آپ کے ذمہ میں لازم ہے کہ اس میں سے کیا کیا جائے، بطور قرض کے اس کو مائنس کیا جائے گا، پہلے آپ کی بیوی کو دیں گے، پھر باقی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین نے کیا فرمایا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب اس میں سے کچھ بھی نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اب ان کو بہتان اور کوئی واضح کوئی اس کے ذمے لگا کر لینا چاہتے ہو، واضح کوئی اس کے ذمے کوئی بہتان لگا کر لینا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مطلب کہ تم اس پر بہتان اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے لینا چاہ رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی بیوی کوئی عورت بے حیائی کے کام کا ارتکاب کر لے تو اس کو اس کے متعلق ہے کہ تم جناب والا مہر وغیرہ روک لو اور اس کو نہ دو، اور یہ اس صورت کے اندر ہے۔ اب جب تم اس سے ہیلے حوالے سے، ہیلے بہانے سے تم مہر لینا چاہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس سے کیا کرنا چاہتے ہو، مال اینٹھنا چاہتے ہو، کسی نہ کسی طریقے سے تم مال لینا چاہتے ہو، اور تم اس مال لینے کے چکر میں اس کے اوپر بلا وجہ کی کوئی تہمت
بلا وجہ کا بہتان یہ اس کے اوپر باندھ کے تم اس سے کیا ہے لینا چاہتے ہو. فرمایا کہ یہ تمہارے اندر یہ کیا ہے، یہ چیز نہیں ہونی، یہ خدا خوفی اپنے اندر کرو اور اس سے تم مت لو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم اس سے کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو. تم نے جو مہر دیا کس چیز کا دیا ہے؟ اسی چیز کا دیا جو آپس میں تمہاری قربت ہو چکی ہے، تم آپس میں مل چکے ہو، تم آپس میں ہم بستر ہو چکے ہو. اسی چیز کے عوض میں تو تم نے مہر دیا ہے. اب تم نے اپنے مزے تو پورے کر لیے، ہم بستری بھی کر لی سب. اب جب اس کی دینے کی باری آئی اور تم ہیلے بہانے سے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم آپس میں بے حجاب ہو کر آپس میں کیا ہے مل چکے ہو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور پھر یہ ہے کہ تم عورتوں نے تمہارے سے ایک مضبوط عہد بھی لے لیا. مضبوط عہد کون سا لے لیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحللتم بہن بکلمات اللہ، او کما قال علیہ السلام، کہ یہ عورتیں تمہارے اوپر جو حلال ہوئی ہیں وہ اللہ کی کلمات کے ساتھ ہوئی ہیں. کہ نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، نکاح کا خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی آیات اور یہ سب چیزیں پڑھ کر وہ پورے ایک مجمع کے سامنے ایجاب و قبول ہوا ہے. جب انسان ایجاب و قبول کر لیتا ہے تو یہ ایک مضبوط عہد لے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوتا ہے، شیورٹی ہوتی ہے کہ میں تمہارے سارے حقوق یہ کیا ادا کروں گا، اور یہ میرا مہر یہ، اور یہ تمہارا مہر یہ اس طریقے سے تمہیں دیا جائے گا، اور یہ سب چیزیں یہ تم عہد لے چکے. اب اتنا عہد و پیمان لینے کے بعد اور تم اس سے ملنے کے بعد اور اسی چیز کا تم نے مہر دیا ہے، پھر تم کس منہ سے اس مہر کا کیا کر رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو اور ہیلے بہانے سے کیا لے رہے ہو؟ تو شریعت نے اس چیز سے کیا کیا ہے، منع کیا. جب تم نے دے دیا بس اب اس سے کسی قسم کی کوئی چیز اس سے تم واپس مت لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.